تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 106 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ گزشتہ 12 ہفتوں سے مسلسل اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آپ لوگوں کو یہ بتلایا جاتا رہا ہے کہ شرک کے کون سے کام ہیں، اور ہمیں ان تمام عقیدے اور تمام نظریات کا ادراک کرنا ہے، سمجھنا ہے، جن سے شرک لازم آتا ہے اور جن سے ہمارے سارے کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، زیادہ تر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں مشرکین مکہ کے جو عقائد اور جو نظریات تھے، اور آپ کو بتلایا گیا کہ اس آیت کے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے مشرکین تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اچھے اچھے اعمال بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے ہیں۔ آج بھی اسی طریقے سے ہم مسلمان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جانے انجانے میں شرک کے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ سے ملتے جلتے ہیں۔ بہت ساری باتوں کی تفصیلات آپ کو بتلائی گئی اور آپ کو بتلایا گیا کہ اللہ کے واسطے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کیجیے، خاص طور سے اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پاس پڑوس کو، ان سب چیزوں سے منع کرنے کی کوشش کیجیے۔ کم از کم حجت قائم کر دیجیے، دلیل قائم کر دیجیے، بتلا دیجیے۔ اگر وہ نہ مانے، اللہ ان کو ہدایت دے، اگر وہ نہ مانے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم بتلا دیجیے کہ یہ کام شرک کے ہیں، تاکہ حجت قائم ہو جائے، دلیل قائم ہو جائے کہ ہم نے بتلایا تھا۔ لہذا آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ صحیح مسلم 2815 نمبر کی یہ حدیث ہے کہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ حج بھی کرتے تھے، تو حج کے دوران میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے تو تلبیہ پکارتے تھے، لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ ان کے الفاظ تھے، لبیک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا ان کی زبان سے کہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْلَكُمْ قَدْ تیرے لیے تباہی بربادی ہو، رک جا، بس کر۔ مطلب یہ کہ تو جو یہ کہہ رہا ہے لبیک لا شریک لک کہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو یہ کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں؟ تو خود شرک کرتا ہے، خود شرک کرتا ہے، اور طواف کے دوران میں کہتا ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، رک جا، بس کر، تیرے لیے تباہی ہو، بربادی ہو۔ کس منہ سے کہہ رہا ہے تو نہیں یہی حال ہم آج کے مسلمانوں کا، کہ ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں کھڑے ہوتے ہیں تو دو چیز کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اقرار بھی کرتے ہیں اور وعدہ بھی کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے کس چیز کی؟ عبادت کی، اور یہ کہ اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور آپ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے، کسی سے کوئی مدد نہیں مانگتے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے میرے پروردگار ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ یہ گویا کہ یہ وعدہ کرتا ہے، اللہ سے اقرار بھی کرتا ہے، کرتے ہیں اور کریں گے، وعدہ بھی، اقرار بھی کرتا ہے اور وعدہ بھی کرتا ہے کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ اقرار کرتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ وعدہ کر کے گیا، نماز سے فارغ ہو گیا، سنتوں سے فارغ ہو گیا، اب بائیں طرف ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، کہتا ہے یا عبد القادر شیئا للہ، اے عبد القادر اللہ کے واسطے کچھ دیجیے، یا عبد القادر المدد، اے عبد القادر مدد کیجیے۔ ابھی اقرار کیا اللہ کے سامنے میں، ابھی وعدہ کیا اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کریں گے، اور پھر نماز کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے یا عبد القادر المدد، اے عبد القادر اللہ کے واسطے مدد کیجیے۔ شرک نہیں ہے یہ؟ کیا یہ شرک کے کاموں سے نہیں ہے؟ کس سے مدد طلب کر رہا ہے؟ کس کے سامنے میں مدد کا وعدہ کر کے آیا ہے اور پھر کس سے مدد طلب کر رہا ہے؟ وعدہ کر کے آیا اللہ سے کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کریں گے، اور پھر مدد طلب کر رہا ہے غیر اللہ سے، کسی اور دوسرے سے مدد طلب کر رہا ہے، ایسے بزرگان دین سے مدد طلب کر رہا ہے جو ان کی زندگی بھی نہیں ہے۔ یہ شرک ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے بس جذبات میں آ کر کے ہمارے بڑے لوگ کر رہے ہیں، بڑے مولانا کر رہے ہیں، بڑے حضرات کر رہے ہیں، ان کا دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے نماز میں کیا کہتا ہے؟ سمی اللہ لمن حمیدہ، جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ، اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ نے میری دعا سن لی، ہم نے جو کچھ بھی سورہ فاتحہ میں مانگا، ہم نے جو کچھ بھی رکوع میں اللہ سے دعائیں کی، جو بھی بخشش کی دعا طلب کی، اللہ نے ہماری ان ساری دعاؤں کو سن لیا۔ گویا کہ اعتراف کرتا ہے، قد سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس شخص کی دعا کو، اس شخص کی تعریف کو سن لی جس نے اس کے لیے اس سے دعا کیا، اعتراف کرتا ہے۔ اور یہی وہ بندہ ہے کہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، یا اللہ رسول اللہ کے واسطے سے، رسول اللہ کے حوالے سے ہمیں کچھ دیجیے، یا اللہ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے ہمیں کچھ عنایت کیجیے، خواجہ معین الدین چشتی کے حوالے سے، ان کے وسیلے سے ہمیں کچھ دعا دی، ہمیں کچھ دیجیے۔ ابھی اعتراف کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی فریاد سن لی، اور پھر اللہ سے مانگنے کے لیے ان بزرگان دین کا وسیلہ لگاتا ہے۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ شرک نہیں ہے، یہ وسیلہ لگاتا ہے، واسطہ لگاتا ہے۔ اعتراف کیا نا کہ اللہ نے ڈائریکٹ ان کی فریاد کو سن لیا، ان کی دعاؤں کو سن لیا، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی واسطے کے۔ تو جب اعتراف کر لیا کہ اللہ نے بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی واسطے کی اس کی دعا کو سن لیا، اس کی تعریف، اس کی فریاد کو سن لیا، تو پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب دعا کرتا ہے تو اولیاء کا، رسول اللہ کا اور بزرگان دین کا وسیلہ کیوں لگاتا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ تو اس طرح سے بہت سارے مسلمان ہیں جو دیکھا دیکھی انجانے میں اس طرح کے شرک کے کام کو انجام دیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے یہاں یہ بھی ہے کہ جب کسی مزار پہ، جب کسی بزرگان دین کے قبر کے پاس میں جاتا ہے تو سجدے کرتا ہے۔ اب سجدہ تو کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا شرک ہے، ان کو بھی اس بات کا اعتراف ہے، کہتے ہیں کہ ہاں واقعی میں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا ان کو اعتراف ہے۔ تو پھر سجدہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں سجدہ کرتے؟ نہیں، سجدہ ہم نہیں کرتے، سجدے تو صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، عبادت کا سجدہ نہیں کیا کرتے، ہم تو صرف سجدہ تعظیم ہی کرتے، جھکتے ان کی تعظیم کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کی عزت کے لیے جھکتے۔
یہی حال مشرکین مکہ کا بھی تھا. وہ لوگ بھی اپنے کسی بڑے بڑے کے آگے میں جا کر کے جھک جایا کرتے تھے. جھکتے تو اپنے معبودان باطلہ کے آگے بھی، اپنے معبودوں کے آگے بھی سجدے کیا کرتے تھے، لیکن اپنے اپنے بڑوں کے سرداروں کے پاس بھی جا کر کے جھکتے تھے. اور ان کا یہ نظریہ، ان کا اعتقاد ہوتا تھا کہ ہم جو اپنے سرداروں کے آگے جھک رہے ہیں، یہ جھکنا ان معبودان باطلہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایسے جو ان کی تعظیم کر رہے ہیں. وہ بڑے ہیں، بادشاہ ہیں، سردار ہیں، اس لیے ہم ان کی تعظیم میں جھک رہے ہیں. اب کیسے دیکھیے اس کی روایت. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 140 حسن درجے کی روایت ہے. قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ہیرا گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں. میرے من میں خیال ہوا کہ یہ سردار کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اس سردار سے بڑا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو تو سجدہ کرنا چاہیے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہے، باعظمت ہے، اس سردار سے زیادہ تو ان کو تو وہ تو زیادہ سجدے کے حقدار ہیں، ان کو زیادہ سجدہ کرنا چاہیے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہیرا گیا تھا تو میں نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کر رہے ہیں. آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ تو زیادہ باعزت ہے، باعظمت ہے، آپ کو سجدہ کرنے کا زیادہ حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کر کے سمجھایا، بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا. اچھا یہ بتلا، کل کو میری یہ وفات ہو جائے اور تو میری قبر کے پاس سے جب گزرے گا تو کیا تو میری قبر کے آگے سجدہ کرے گا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کبھی بھی آپ کے قبر کے آگے سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو میرے آگے، میرے قبر کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو میں تجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہوں کہ تو میرے آگے سجدہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حق دیا ہوتا تو عورتوں کو حق دیا ہوتا اللہ نے کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ صرف اللہ کے لیے روا ہے اور کسی کے لیے روا نہیں ہے. جھکنا کسی کے آگے میں، چاہے سجدہ تعظیمی ہو چاہے سجدہ عبادت ہو، کسی کے بھی آگے جھکنا سوائے صرف اللہ کے اور کسی کا حق نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے کہہ دیا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حق ہوتا تو عورتوں کو حق ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو آگے سجدہ کرے، کسی پیر کے آگے نہیں، کسی بزرگان دین کے آگے نہیں، کسی قبر کے آگے نہیں، کسی مزار کے آگے نہیں، صرف اور صرف کس کو سجدہ کرنے کا حق ہوتا؟ اپنے شوہروں کو. لیکن شوہروں کو بھی سجدہ کرنے کا آگے حق نہیں ہے، اس لیے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، سجدہ تعظیمی ہو چاہے سجدہ عبادت ہو. نہیں ہم تو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو صرف عبادت کا سجدہ نہیں، ہم تو صرف سجدہ تعظیمی کرتے. جھکنا، تھوڑا سا بھی جھکنا کسی کے بھی آگے، تھوڑا سا بھی تعظیم کے آگے، تعظیم کے لیے، عزت کے لیے، احترام کے لیے کسی کے بھی آگے جھکنا، یہ شرک ہے. مشرکین مکہ کسی کے آگے جھکا کرتے تھے تو عبادت کے لیے نہیں جھکا کرتے تھے بلکہ تعظیم کے لیے جھکا کرتے تھے. ہیرا کے لوگ اپنے سردار کے آگے جھکتے تھے تو عبادت کے لیے نہیں جھکتے تھے بلکہ تعظیم کے لیے جھکتے تھے. قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کرنے کی جو اجازت مانگی تو عبادت کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں مانگی بلکہ تعظیم کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت مانگی کہ آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ باعزت ہیں، آپ زیادہ باعزت ہیں، آپ کے آگے سجدہ کرنی چاہیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بتا، میری قبر کے آگے سے گزرے گا، میری قبر میں بھی سجدہ کرے گا؟ نہیں، اللہ کے رسول کبھی نہیں. تو جب ہم اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے تو ان بزرگان دین کے آگے جھکنا اور ان بزرگان دین کے آگے سجدہ کرنا کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ شرک ہے. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی اور بہت ہمارے مسلمان عورتیں بہنیں جا کر کے آپ اپنے محلے کے مزاروں میں جا کر کے دیکھ لیجیے. کل ہی کا واقعہ، کل جمعرات کا، ہر جمعرات کا معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اپنے محلے کے مزارات میں جا کر کے عورتیں سجدہ کرتی ہیں، جا کر کے سجدہ کرتی ہیں ایسے جیسے کہ نماز کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے. تو یہ شرک ہے. سجدہ تعظیمی بھی شرک ہے. اسی طریقے سے دعا کا معاملہ ہے کہ دعا کا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنا. دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پکارنا. مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں یا خوشحالی میں، ہر حال میں
انسان کے ساتھ، ایک مسلمان کے ساتھ میں زندگی کے چاہے جس موڑ پہ ہو وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ کو پکارے، صرف اور صرف اللہ کو پکارے۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم، تم صرف اور صرف اپنے پروردگار کو پکارو، اپنے اللہ کو پکارو۔ اسی طریقے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ جب میرے بندے میرے ساتھ تعلق سے سوال کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، ان سے قریب ہوں، میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکارے، وہ مجھے ہی پکارے، میرے علاوہ کسی کو نہ پکارے۔ اس کے علاوہ سورہ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تیرے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھ سے صرف دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ جب اس کے جوتے کا فیتہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے۔ ایک روایت میں سنن نبی داؤد کی دوسری ایک روایت ہے 2252 نمبر کی روایت ہے، حسن درجی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ نمک بھی اللہ سے مانگے، یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی تمام تر ضرورتوں کو اللہ کے آگے رکھتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورتوں کو اللہ کے آگے رکھتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی یہاں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب کیسے غیر اللہ کو پکارتے ہیں؟ آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، آپ کے علم میں بھی آتا ہوگا، آپ کی نظروں سے گزرتا بھی ہوگا۔ خاص طور سے آپ کسی مسجد میں چلے جائیے تو دیکھیے گا وہاں لکھا رہے گا یا اللہ، یا اللہ، وہاں پر اللہ کو پکار رہا ہے، یا اللہ، اے اللہ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن اس کے بغل میں لکھا رہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ گویا کہ اب اللہ کے رسول کو بھی پکار رہا ہے، اللہ کو بھی پکار رہا ہے اور رسول اللہ کو بھی پکار رہا ہے۔ اچھا، رسول اللہ کو پکار رہا ہے تو اب اس سے بھی اس کا کام نہیں چل رہا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو رہا، تو اب کس کو پکار رہا ہے؟ یا علی، نیچے بھی لکھا ہوا یا علی، اب یا علی کو بھی پکار رہا، علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پکار رہا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی کام نہیں بن رہا ہے تو اب کس کو پکار رہا ہے؟ ان کی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پکار رہا، یا فاطمہ، اب فاطمہ کو بھی پکار رہا۔ پھر حسن حسین، یا حسن یا حسین، پھر اور نیچے آ جائیے، ایک لمبی فہرست ملے گی آپ کو جس میں لکھا رہے گا یا عبد القادر، یا معین الدین چشتی، یا فلاں۔ اب پتہ نہیں اللہ کے علاوہ پتہ نہیں کس کس کو یا کہہ کر کے پکارتا چلا جا رہا، ان کو فریاد کرتا چلا جا رہا۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ شرک نہیں ہے؟ یا اللہ، اے اللہ، یا جب یہ لفظ یا ہے کہ جب ہم کسی کو بلاتے ہیں اے فلاں، یا فلاں، اے فلاں، یا اسی طرح سے جب ہم دعا کرتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں، تو لفظ یا کہہ کر کے ہم اللہ کو مخاطب کرتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اب لفظ یا ہم کس کے لیے لگاتے ہیں؟ غیر اللہ کے لیے لگاتے ہیں، یا رسول اللہ، یا علی، یا فلاں، یا فلاں۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ تو اب ان کا عذر ہے کہ اچھا آپ بھی تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو ہم بھی پکارتے ہیں، کیسے پکارتے ہیں ہم؟ تو آپ بھی تو اپنی بیوی سے جا کر کے کھانا مانگتے ہیں، اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں، تو کیا یہ غیر اللہ سے شرک نہیں ہے؟ یہ غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک نہیں ہوا؟ آپ کسی اپنے بھائی کو بولتے ہیں بھائی ہم کو دیجئے، اپنے باپ سے مانگتے ہیں، اپنی ماں سے مانگتے ہیں، اپنی بیوی سے کھانا مانگتے ہیں، اپنے فلاں رشتہ دار سے کچھ مانگتے ہیں، تو کیا یہ غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہوا؟ یہ شرک نہیں ہوا؟ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب متعین کیے، اور وہ اسباب کس کے لیے؟ صرف زندوں کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ایک دوسرے کی مدد کرو، اور
یہاں تک کہ نمک بھی مت مانگو، تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، کسی سے بھی مت مانگو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب متعین کرتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب فرعون سے بھاگ کر کے ایک علاقے میں، ایسے علاقے میں پہنچے کہ جہاں ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، ایسے علاقے میں پہنچے جہاں تو نہ ان کا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ تو ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور بیٹھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار آپ مجھ کو وہ چیزیں عطا کیجئے جس کا میں محتاج ہوں، جس کا میں ضرورت مند ہوں۔ تو جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیا تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ دے دیا کھانا پینا، یا ان کے لیے ٹھکانہ، ان کے لیے رہائش اور بہت سارے جو انتظام اللہ نے ڈائریکٹ کر دیے؟ نہیں، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان کا ذریعہ بنا کر کے ان کے لیے ان کا انتظام کر دیا۔ تو اللہ نے اسباب متعین کیا، کس کے ذریعے سے؟ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے۔ تو اللہ اسباب متعین کرتا ہے، اللہ کسی کو ڈائریکٹ، ہم کو اور آپ کو ڈائریکٹ نہیں دیتا سوائے کچھ لوگوں کے، اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، اسباب اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے۔ اور اسی اسباب کے سلسلے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ اسباب کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے تعاون حاصل کرو۔ تو جب ہم اور آپ اپنی بیوی سے، اپنے رشتے دار سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے کچھ مانگتے ہیں تو گویا کہ اللہ نے اسباب متعین کیا، اسی اسباب کے تحت مانگتے ہیں۔ یہ تحت الاسباب اور فوق الاسباب، جیسے کہ اولاد دینا۔ ہم اپنے بھائی سے اولاد مانگ سکتے ہیں کیا؟ ہم کسی اپنی ماں سے اولاد مانگ سکتے ہیں، اپنے باپ سے اولاد مانگ سکتے ہیں؟ اولاد دینا کام کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ آپ کو گزشتہ کئی ہفتوں میں بتلایا گیا کہ اللہ ہی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کسی بندے کے اختیارات میں نہیں۔ تو وہ چیزیں جو فوق الاسباب یعنی اسباب کے اوپر ہے، جو بندوں کے اختیار میں نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لیکن تحت الاسباب، اسباب کے تحت جو چیزیں ہیں جو ایک بندہ کر سکتا ہے، جو ایک بندہ ایک دوسرے کو مدد کر سکتا ہے، جو بندہ ایک دوسرے کو دے سکتا ہے، اس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو مدد کرو۔ لیکن فوق الاسباب، اس کے سلسلے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ آپ کے جوتے کا فیتہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو۔ اللہ آپ کو ڈائریکٹ نہیں دے گا، لیکن اللہ اسباب متعین کر دے گا۔ کہاں سے اسباب متعین کرے گا؟ کہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پوری کرے گا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ تو اسی وجہ سے ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یا اللہ، یا رسول اللہ، یا عبد القادر شیع اللہ، یا فلاں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ غیر اللہ کو پکارنا ہوا۔ یہ مشرکین مکہ اس طرح کا معاملہ کرتے تھے۔ آج بھی ہم مسلمانوں کو یہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اس طرح سے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اگر آپ کسی غیر اللہ کو پکار رہے ہیں یا ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان سے دعا کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور نماز میں کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں آپ؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ لیکن جب کسی غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے ہم مسلمانوں کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ۔ اگر آئندہ زندگی رہی تو رمضان کے آنے سے پہلے آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں بتلایا جائے گا، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں شرک کے زمرے میں آتے ہیں جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں کی نشاندہی آپ کے آگے کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو شرک کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک کے سارے امور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں اپنے اسباب سے قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین
ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے اسلامی شاعر کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، الہ العالمین جو اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے تعلق سے پریشان ہیں، الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما، الہ العالمین جو مصیبت میں گرفتار ہیں انہیں اسباب عطا فرما، الہ العالمین جو لوگ اپنے رزق کے تعلق سے پریشان ہیں، الہ العالمین تو ان سب کی رزق میں برکت عطا فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔